نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان کا 11واں دن ہے اور انشاءاللہ ہم 11واں پارہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور اس سے پہلے ہم 11واں پارہ سٹارٹ کریں ہم کوئک ریویو کر لیتے ہیں کہ ہم کس اسپیکٹ سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے آپ کی عبادت کرنی ہے اور اس پر ہمیں آپ ہی کی مدد چاہیے، اور اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ تو اس پورے کے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے پہ چلنے کے طریقے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کرو گے تو اللہ کے راستے پہ استقامت ملے گی اور زیادہ مسلسل چل سکو گے، اور یہ کرو گے تو اللہ کے راستے سے دور ہو جاؤ گے۔ اور پھر ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں مغضوب اور ضالین میں سے نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں دونوں طرح کے گروہوں کی ایگزامپلس دیتے ہیں کہ یہ انعمت علیہم، ان کے راستے کے اوپر چلو، یہ کام کیا کرتے تھے، یہ کرو، اور یہ مغضوب اور ضالین، ان کے جو کام ہیں ان سے بچو، اور اگر یہ کام نہیں کرو گے تو مغضوب اور ضالین میں سے نہیں ہوگے۔ اور ساتھ ہی ہم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے۔ تو رب العالمین جو ہے، جو خاص خصوصی طور پر مکی صورتیں ہیں، اس میں اپنا ہم انٹروڈکشن دیں گے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوری کائنات کے اندر کون کون سی نشانیاں ہیں، اور کیسے اللہ تعالیٰ یہ ہر چیز کا نظام چلا رہے ہیں۔ اور ساتھ جو ہم نے کہا کہ مالک یوم الدین ہے، تو مالک یوم الدین ہمیں یوم الدین کے یعنی روز قیامت کے بھی کچھ گلمسز اور مناظر دکھائیں گے کہ یہ کچھ قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم سورۃ التوبہ 11واں پارہ۔ یعتذرون الیک اذا رجعتم، وہ عذر پیش کریں گے تمہارے سامنے جب تم لوٹو گے ان کی طرف۔ کہہ دیجئے مت تم عذر پیش کرو، ہرگز نہیں، ہم یقین کریں گے تمہارا، یقیناً خبردار کر چکا ہے ہمیں اللہ تمہارے حالات سے، اور ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارے اعمال کو اور اس کا رسول بھی، پھر تم لوٹائے جاؤ گے چھپی اور ظاہر بات سے جاننے والے کی طرف ہے، وہ خبر دے دے گا تمہیں وہ جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اب اس میں بھی کیا بات ہو رہی ہے، اگر ہم یاد کریں کہ کل جو ہم بات کر رہے تھے غزوہ تبوک کی بات کر رہے تھے، غزوہ تبوک میں سفر بھی بڑا دور کا تھا اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی، اور مسلمان مطلب مفلسی کے حال میں تھے، اور وہ امید کر رہے تھے کہ جب ان کی فصلیں پکیں گی تو وہ خوشحال ہو جائیں گے۔ تو ایسے ہی ٹائم پہ ہوئی بات ہے نا، ٹیسٹ بھی ایسے ہی ٹائم پہ، کرٹیکل ٹائم پہ آتا ہے جب آپ کو اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ آلریڈی اتنے بزی ہوتے ہیں، اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی حکم یا کسی نیکی کے کام کی دعوت ہوتی ہے، تو اب انہیں کہا گیا کہ غزوہ میں جاؤ۔ تو اب جو مسلمان تھے وہ تو چلے گئے، میجورٹی ابھی ہم دیکھیں گے، لیکن ان میں سے 3 تھے جو بغیر کسی ایکسکیوز کے نہیں گئے، اور پھر ان کا کیا توبہ کا حال تھا اور کیسے کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوا وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ لیکن بہت سے جو منافقین تھے وہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ الگ ہو گئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے، منافقین نے تو نہیں جانا تھا نا، ان کو تو دنیاوی فائدہ چاہیے، تو چونکہ ان کو دنیاوی فائدہ چاہیے تو وہ پیچھے رہے، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وہ ایکسکیوزز پیش کرنے لگے، کیسی چھوٹی ایکسکیوزز۔ اب یہ پھر ہمارے اگین یہ ہمارے لیے جو ہے یہ سیلف انالیسس کا ایک پوائنٹ ہے کہ ہم اپنے بارے میں خود سب سے اچھا جانتے ہیں کہ کون سا کام ہم نے کسی جینوین ایکسکیوز کی وجہ سے چھوڑا، اور کون سے کام کے اندر میں نے صرف سستی کی، 2 نمبری کی، یا میں نے چلو کوئی بات نہیں ابھی دل نہیں کر رہا، یہ کر کے جو ہے نا کسی کام کے اندر، کسی اللہ تعالیٰ کے حکم میں، نماز میں، قرآن میں، کسی بھی چیز میں جو ہم نے کوتاہی کی ٹائم مینجمنٹ میں، وہ ہمیں پتہ ہے۔ تو کیا ہم اس کے بارے میں عذر پیش کرتے ہیں، یا ہم جینوینلی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا کر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف استغفار کرتے ہیں؟ ہم دیکھ لیں، کیونکہ اللہ تو پھر جانتا ہے، اللہ تو غیب اور شہادہ سارے کے سارے کا جاننے والا ہے، اور ہمیں بتا ہی دے گا جو ہم عمل کیا کرتے تھے۔ ابھی یہ ہمارا ٹیسٹ ہے کہ کیا ہم اپنی غلطی مانیں گے، یا اور ہم یہ کہ جھوٹی ایکسکیوزز اپنے آپ کو بھی، وہی میں کہہ رہی ہوں کسی اور نے نہیں ہمیں آ کے چیک کرنا، لیکن کیا اپنے آپ کو بھی جھوٹی ایکسکیوز دے کے اچھا چلو کوئی بات نہیں، یہ والی نماز قضا ہو گئی، یہ والی نماز لیٹ ہو گئی، یہ والا آج قرآن نہیں پڑھا، آج جو ہے نا یہ والا کام ایک کرنا تھا، صدقہ دینا تھا، وہ نہیں کیا، چلو کوئی بات نہیں، یا ہم واقعی اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف تو تاکہ تم درگزر کرو ان سے، بے شک وہ ناپاک ہیں، تو تاکہ تم ان کی طرف تاکہ تم درگزر کرو ان سے، تو تم درگزر کر لو ان سے، بے شک وہ ناپاک ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے
بدلے میں جو وہ کماتے ہیں. وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے. بس اگر تم راضی ہو بھی جاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں راضی ہوتا نافرمان قوم سے. پھر اگین ایک اتنی اسکیری بات کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جو چیز حق والی بات نہیں بھی ہوتی وہ بھی ہم کہہ کے کچھ بنا کے یا جھوٹ بول کے ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جھوٹی وہ پیش کر کے تعویل پیش کر کے یا جھوٹی معذرت پیش کر کے, جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر لوگوں کو تم نے راضی کر بھی لیا تو اللہ تو حقیقت جانتا ہے نا اللہ نہیں راضی ہوگا. پھر ہم اپنا انالیسس کر لیں کہ کیا ہم واقعی آنیسٹ اور ٹروتھفل ہوتے ہیں جب ہم سے کوئی غلط کام بھی ہو جائے یا ہم اس میں کوئی جھوٹی معذرتیں پیش کرتے ہیں. دیہاتی لوگ زیادہ سخت ہیں کفر اور نفاق میں اور زیادہ لائق ہیں کہ وہ نہ جانے ان حدود یعنی احکام کو جو اللہ نے نازل کیا اپنے رسول کی طرف. اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے. اور دیہاتیوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو خیال کرتا ہے اسے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تاوان. اب اللہ تعالیٰ میں دونوں خرچ کی جو ہے نا وہ مثالیں دیں گے کہ یہ مغضوب اور ضالین والا طریقہ ہے, یہ مائنڈ سیٹ, اور یہ انم تعلیم والا مائنڈ سیٹ ہے. تو کوئی ایسا کیا کہ وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے کیا مصیبت ہے, اب میں خرچ بھی کرنا پڑے گا اللہ کے راستے میں, اور انتظار کرتے ہیں تم پر زمانے کی گردشوں کا کہ کوئی نہ کوئی مسلمانوں پر مصیبت ہی آ جائے. تو اب یہ پھر ہم اپنا انالیسس کر لیں ہمارا خرچ کرنا یا ہمارا دوسروں کے بارے میں گمان کیسا ہے. انہی پر ہے بری گردش. اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے, یعنی کوئی اور نہیں بھی جانتا تو ہمارے دلوں کا حال اللہ تو جانتا ہے. یا ہم اکیلے میں بھی کیا باتیں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب معلوم ہے. اور دیکھیں صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی سے مطلب بیٹھ کے واقعی کنورسیشن کر رہے ہو. ہم جس وقت اپنا فون بھی اٹھا کے اسے اسکرول کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح کی کنورسیشن ہی ہے نا, کسی چیز کو ہم کنزیوم کر رہے ہیں اور کوئی چیز جو ہے نا اس کے اندر ڈال رہے ہیں, کچھ ان پٹ اور کچھ ان پٹ اس سے لے رہے ہیں. تو اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ میں توفیق عطا کرے کہ نہ صرف یہ کہ ہماری لوگوں کے ساتھ کنورسیشنز اعلانیہ میں چھپے ہوئے, بلکہ یہ جو چھپے ہوئے وہی بات ہے یہ اکیلے میں جو فون کے ساتھ بھی ہماری کنورسیشنز ہیں نا کہ ہم کس ویب سائٹ کے اوپر جا رہے ہیں, کتنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں اس کے اندر. ہم خود سے خود اپنا محاسبہ اور اپنے آپ کو بلیم کرنے والے ہو جائیں کہ میں نے اس کے اوپر مجھے نہیں سپینڈ کرنا چاہیے تھا اتنا ٹائم, یہ میں نے غلط کیا, یہ لو میں سے تھا, یہ یوزلیس تھا, یہ ویسٹ آف ٹائم تھا. تو یہ اللہ تو کیونکہ کوئی اور جانے کسی اور کو پتہ لگا کہ نہیں پتہ لگا. ویسے تو اب یہاں پر پوری براؤزنگ ہسٹری آ جاتی ہے اور پورا کا پورا آپ کا ریکارڈ ہوتا ہے اسکرین ٹائم پہ کہ آپ نے کتنا ٹائم سپینڈ کیا. لیکن اگر وہ نہ بھی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر وقت سن رہا تھا نا, اور اللہ تو جاننے والا ہے. اور دیہاتوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر, اب ایسا ہمیں ہونا چاہیے, اور خیال کرتے ہیں اسے جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی رحمتیں قربتوں کا ذریعہ, جتنا ہم خرچ کریں گے اللہ کے قریب ہوں گے اللہ کے ہاں, اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ. خبردار بے شک یہ خرچ کرنا قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے, ان قریب داخل کرے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اور سبقت کرنے والے پہلے لوگوں مہاجرین اور انصار میں سے, اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی نیکی کے ساتھ, راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے ان سے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ آپ کے جو احکام ہیں یا جہاں جو ہماری زندگی کی سچویشن اور سرکمسٹانسز آپ نے ہمارے لیے لکھتی ہیں ہم اس سے راضی ہو جائیں کہ اگر اللہ نے میرے حق میں فیصلہ کیا پھر ٹھیک ہے, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی ایسے کام کر لیں جس سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اور تیار کیا ان کے لیے اللہ نے باغات کے بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں ہیں, وہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ اس میں ابداً. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور بعض ان میں سے تمہارے ارد گرد دیہاتیوں میں سے منافق ہیں, اور بعض اہل مدینہ میں سے بھی اڑے ہوئے ہیں نفاق پر. آپ نہیں جانتے انہیں, ہم جانتے ہیں انہیں. کوئی نہ جانے یا نہ جانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتا ہے ہمارے دلوں کا حال بھی. ان قریب ہم عذاب دیں گے انہیں 2 مرتبہ, پھر وہ لوٹائے جائیں گے بہت بڑے عذاب کی طرف. اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا, انہوں نے ملایا اچھے عمل کو برے عمل سے. قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ توجہ یعنی مہربانی فرمائے گا ان پر, اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. اب دیکھیں یہ ان کنٹراسٹ آ گیا جو ابھی ہم نے پیچھے والی بات کی تھی, جو اڑے ہوئے ہیں اپنے نفاق پر اور اپنی غلطی ماننے کے بجائے جھوٹی ایکسکیوزز لے کے آ رہے ہیں. اور ایک دوسرے والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اعتراف کر لیا کہ یا اللہ کیا کریں, ہزار کوشش کرتے ہیں اس کے باوجود بھی غلطی ہو جاتی ہے, ملے جلے گناہ ہیں, نیکی کے اعمال کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے برے گناہ ہیں, اور ہم اپنی غلطی کو چھپاتے نہیں ہیں, اس کے لیے ایکسکیوزز نہیں پیش کرتے, بلکہ یہ کہ ہم مانتے ہیں یا اللہ کہ یہ برائی ہے میرے اندر. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے گا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بخشنے والا اور مہربان ہے. آپ لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقہ, آپ پاک کریں انہیں اور آپ تزکیہ کریں ان کا اس کے ذریعے, اور دعا فرمائیں ان کے حق میں. اب ہمیں بھی چاہیے کہ صدقہ بھی کریں, اپنے نفس کا تزکیہ بھی کریں, اور ساتھ کیا ہے کہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعائیں بھی کریں ان کے حق. آپ دعا فرمائیں ان کے حق میں, بے شک آپ کی دعا باعث سکون ہے ان کے لیے. اچھا یہ بھی دیکھیں کہ یہ دعا کرنا بھی صرف اپنے لیے نہیں ہے, اور یہ کون سی والی دعا کرنا ہے, یہ کھلا بھی یا زبان سے بھی دوسروں کو دعائیں دینا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں توفیق دیں کہ ہم صرف یہ نہ ہو کہ ہم اکیلے میں یا جب ہم بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پہ بیٹھے ہیں صرف اس وقت ہم دعاؤں کو میں لوگوں کو یاد رکھیں, بلکہ یہ کہ اپنے اولاد کو, اپنے اسپاؤس کو, اپنے امی ابو کو, اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو, ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم زبان سے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر ویسے رحم کرے جیسے آپ نے مجھ پہ رحم کیا تھا,
تھا. اپنے بچوں کو کہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، رحمت دے، عافیت دے، وسعت دے، برکت دے، علم نافع دے، عمل متقبل دے، رزق طیب دے. تو ہم سے بھی ایسی پیاری پیاری دعائیں سنیں، صرف یہ نہ ہمارے ہاتھ زبانوں سے سنیں یہ کرو یہ نہ کرو، ایسا کیوں کر دیا اور ایسا کیوں نہیں کیا. تو اللہ میں توفیق دے کہ ہم یہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعا زبان سے جو دعائیں نکلتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان سے دعائیں نکلتی تھیں وہ دوسروں کے لیے باعث سکون ہے. تو اسی لیے اسی طرح ہم بھی اپنی زبان سے جب دوسروں کو دعا دیں گے، صرف غیب میں نہیں، غیب میں بھی دیں لیکن زبان سے بھی دیں گے، تو یہ دوسروں کے لیے باعث سکون ہے. اور اللہ تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ وہی قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی اور وہ لیتا ہے صدقات، اور بے شک اللہ ہی خوب توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے. اور کہہ دیجئے تم عمل کرو، پسند قریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل اور اس کا رسول بھی اور ایمان والے بھی، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے چھپی اور ظاہری باتوں کو. پھر وہ خبر دے دے گا تمہیں اس بات کی جو تم عمل کیا کرتے تھے. اور کچھ دوسرے ہیں مؤخر رکھے ہیں اللہ کے حکم سے، مؤخر رکھے گئے ہیں اللہ کے حکم سے، یا تو وہ عذاب دے انہیں یا وہ توجہ مہربانی فرمائے ان پر. اور اللہ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر پھیلانے کے لیے اور تفرقہ ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان، اور گھات کی جگہ اس کی جس نے لڑائی کی اللہ اور اس کے رسول سے اس سے قبل، اور ضرور بالضرور وہ قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ہم نے ارادہ کیا مگر اچھائی کا. اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے. اب اس کے اندر بھی کتنا بڑا لیسن ہے ہمارے لیے کہ ایک مسجد بنانے جیسا کام بھی، مطلب اس سے زیادہ کوئی اور عبادت کا بڑا کام ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اس کی عبادت کی جگہ بنا رہے ہیں جہاں پہ پیور عبادت کی جائے گی. لیکن جب نیت میں کھوٹ ہے، وہ نیت یہ ہے یا ارادہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالیں گے اور رات کو اسی مسجد میں بیٹھ کر منافقت کی باتیں کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں شک ڈالیں گے یا منافقت کے پلان بنائیں گے، تو اتنا بڑا نیکی کا عمل کی بھی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے. تو جس کا گین کیا مطلب ہے کہ ہم کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل کر لیں، اس کے خالی ظاہر پہ نہ جائیں، اپنے باطن کا بھی خود سیلف انالیسس کریں کہ میری نیت کیسی ہے، میرا اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ نہیں، مجھے یہ احساس ہے کہ اللہ مجھے مسلسل اس کے اندر دیکھ رہا ہے، وہ میرا ریکارڈ رکھ رہا ہے، یا یہ کہ بس اوپر سے میں نے کام کر لیا اور اندر سے پتہ نہیں اندر کیا چل رہا ہے میرے دل کے اندر. آپ نہ کھڑے ہوں اس مسجد میں کبھی بھی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقویٰ پر. اب یہ چیز ہے کہ جس کے اوپر ہمارے نیک اعمال کی بنیاد ہونی چاہیے تقویٰ. پہلے ہی دن سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم پسند کریں کہ ہم پاک ہو. جب مسجدوں میں بھی جائیں تو صاف رہیں، جب گھر میں بھی رہیں تو اپنے گھروں کو بھی صاف رکھیں اور اپنے آپ کو بھی صاف رکھیں. اور اللہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو. تو کیا وہ جس نے رکھی اپنی عمارت کی بنیاد تقویٰ پر اللہ کی طرف سے اور رضامندی پر، یعنی اس کی نیت اور ارادہ کیا ہے کہ اس کے ذریعے وہ اللہ کی رضامندی حاصل کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے، اور یہ کہ اللہ اسے دیکھ رہے، اللہ اس کے عمل کو ریکارڈ کر لے. یہاں جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی گر جانے والی کھائی کے کنارے پر، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے کام نہیں کیا بلکہ اس کی کوئی اور ایول انٹینشنز تھی، بس وہ لے گری اس کو جہنم کی آگ میں. اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو، ہمیشہ رہے گی ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی شک ڈالنے والی ان کے دلوں میں، مگر یہ کہ پاش ہو جائیں ان کے دل. اور اللہ تو خوب علم والا بہت حکمت والا ہے. یقیناً اللہ نے خرید لی ہے مومنوں سے ان کے جان اور ان کے مال اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے. اب دیکھیں ہم نے کتنے اپنے جان اور مال بیچے ہیں. مگر جان اور مال فزیکلی نہیں، ٹرانزیکشن کے طور پہ نہیں بیچے جائیں گے، بلکہ یہ کہ ہم دیکھیں کہ اپنی جان اور اپنے مال کا کتنا حصہ ہم اللہ کے لیے لگا رہے ہیں. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگین ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جا کے جہاد ہی کر لینا ہے یا یہ کہ اپنی جان ہی دے دینی ہے، بلکہ یہ کہ اس جان کے اندر اللہ نے جو انرجی، جو ٹیلنٹس، جو ٹائم ہمیں دیا ہے، اس ٹائم میں سے کتنا ٹائم لگ رہا ہے، اس انرجی میں سے کتنی انرجی اللہ کے راہ میں لگ رہی ہے. وہ مومن لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، بس وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. یہ وعدہ ہے اس اللہ پر سچا، تورات میں، انجیل میں، قرآن میں. کون ہے سادہ پورا کرنے والا اپنے وعدے کو اللہ سے؟ پر خوش ہو جاؤ اپنے سودے پر جو تم نے سودا کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اب وہ مومن کیسے ہیں جنہوں نے واقعی سودا کیا؟ وہ اپنا سیلف انالیسس کر لیں، کیا ہمارے اندر یہ خصوصیات ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انعمت علیہم کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں. توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کے ہم تعریف بیان کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، حکم دینے والے نیکی کا، روکنے والے برائی سے، حفاظت کرنے والے اللہ کی حدود کی. اور خوشخبری سنا دیجیے ایمان والوں کو، نہیں ہے مناسب نبی کے لیے اور نہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ بخشش طلب کریں مشرکین کے لیے، اور اگرچہ وہ ہوں قرابت دار. اس کے بعد کہ خوب واضح ہو گئی ان کے لیے کہ بے شک وہ دوزخ والے ہیں. اور نہ تھا بخشش طلب کرنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کی وجہ سے جو اس نے کیا تھا اپنے باپ سے. پھر
جب واضح ہو گیا اسے ابراہیم کے لیے کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ بے تعلق ہو گیا اس سے۔ بے شک ابراہیم بہت نرم دل بردبار تھے، اور نہیں اللہ ایسا کہ وہ گمراہ کرے کسی قوم کو اس کے بعد جبکہ وہ ہدایت دے چکا ہو انہیں، یہاں تک کہ واضح کر دے ان کے لیے وہ کچھ جس سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، بے شک اللہ ہی کے لیے اس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ بلا شبہ یقیناً توجہ مہربانی فرمائی اللہ نے نبی پر، مہاجرین پر، انصار پر جو ساتھ رہے اس کے ساتھ تنگ دستی کی گھڑی میں، اور اس کے بعد کے قریب تھا کہ ٹیڑھے ہو جاتے ان کے دل ایک فریق کے ان میں سے، پھر توجہ یعنی مہربانی فرمائی ان پر اللہ نے، بے شک ان پر بہت شفقت والا اور مہربان ہے۔ اور اس نے مہربانی کی اب ان لوگوں پر بھی جو مشکل کے وقت میں نکلے بھی، لیکن یہ کہ قریب تھا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، مشکل وقت تھا نا، ایک اس پہ جمنا مشکل تھا، لیکن جو واقعی ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مشکل میں بھی جما لیتا ہے۔ اور جو واقعی ایمان والے ہوتے ہیں کبھی ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، کچھ پروکراسٹینیشن بھی ہو جاتی ہے، یا کچھ سستی بھی وہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو بھی ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اب یہ کعب بن مالک اور ان کے ساتھ 2 اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے معاملے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان سے غزوہ تبوک کے لیے نکلنے میں سستی ہوگی، جیسے ہم سے ہوتا ہے اچھا آج نہیں کل کر لوں گا، یہ کرتے کرتے رمضان کی آخری وہ آ جاتی ہے، رات آ جاتی ہے اور آخری دن آ جاتا ہے، اب صدقہ کریں گے، اب زکوٰۃ دیں گے، اب یہ والا نیک عمل کر لیں گے، اب وقت نہیں ضائع کریں گے، اور پھر وقت دیر ہو جاتی ہے نا، وقت نکل جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح انہوں نے بھی کیا کہا، بس ابھی تیاری کرتا ہوں، ابھی نکلتا ہوں، بس ابھی نکلتا ہوں، ابھی تو پہنچ ہی جاؤں گا ان کے ساتھ۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ غزوہ تبوک سے رہ گئے، اور جب سارے واپس آئے مسلمان تو اب منافق تو جا کے وہ کرنے لگے، اپنے ایکسکیوزز بنانے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور کہنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم تو یہ ہمارا بہانہ تھا، یہ ہماری ایکسکیوز تھی، اس وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔ اور لوگوں نے ان کو کہا کہ تم لوگ بھی ایسا کرو کہ جو ہے نا، کعب بن مالک اور باقی دونوں کو بھی کہا کہ تم بھی ایسا کرو، جاؤ جا کے ایکسکیوز بنا لو کوئی جھوٹی موٹی۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں، میں اگر ان کو راضی بھی کر دوں گا تو اللہ تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے دے گا میرے احوال کی۔ تو انہوں نے جا کے سچ بتا دیا کہ ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھی سوائے اس کے یہ کہ ہم سستی کی تھی ہم نے۔ تو اب یہ ایک نہیں، یہ 3 لوگ تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں پر مہربانی فرمائی۔ 50 دن کے لیے ایسا ہوا کہ ان سے بالکل لوگوں کا حکم دیا گیا کہ کیونکہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، تو اب کیا ہے کہ لوگ ان سے بالکل بات چیت نہ کریں۔ تو اب ان کو ایسے لگنے لگا سوشل آئسولیشن کے اندر کہ جیسے زمین جو ہے نا وہ ہم پر تنگ ہوگی اپنی کشادگی کے باوجود۔ دیکھیں نا کیسے جب کووڈ تھا، ایون دو کہ ہمارا تو کنیکشن تھا لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ایٹ لیسٹ زوم کے اوپر یا ورچولی، لیکن پھر بھی ایسے لگنے لگا تھا نا کہ دل گھٹنے لگے ہیں، تنگی ہونے لگی ہے۔ تو ان سے تو سوچیں کہ فزیکلی واقعی کوئی بات نہیں کر رہا تھا، اور آخری 10 دن میں تو خاندان والوں سے بھی کہا گیا تھا کہ بالکل الگ ہو جاؤ۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ان کی مدت پوری ہو گئی کہ جو ان کے اس کی تھی، آپ کہیں کہ ریڈیمشن کی یا ان کی کمپنسیشن کی جو ان سے غلطی ہوئی تھی اس کے بدلے کے طور پہ جب وہ پوری ہوئی، تو پھر کیا کہ ان کی توبہ کی آیات اتری۔ تو اس کا اگین کیا مطلب ہے کہ اگر ہم واقعی ایمان والے ہیں تو کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کوئی نہ کوئی ہمیں دنیا میں بھی سزا دے دیتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر چھوڑتے نہیں ہیں، اس کے بعد بھی مہربان ہو جاتے ہیں، لیکن ایک اس کے لیے منافق کے لیے نہیں جو واقعی ایمان میں لے کے آنے والے۔ اور اس نے مہربانی کی ان تینوں پر جو پیچھے چھوڑ گئے اللہ کے حکم کے انتظار میں، یعنی پیچھے چھوڑ دیے گئے، ان سے بات چیت جو ہے وہ بند کر دی گئی، یہاں تک کہ اللہ ہی کا حکم آ جائے اور اللہ انہیں بری کرے اور انہیں معاف کرے۔ یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر ان کی زمین، اس کے باوجود کہ وہ کشادہ تھی، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ نہیں ہے کوئی جائے پناہ اللہ کے سوا مگر اسی کی طرف، پھر اس نے توجہ یعنی مہربانی فرمائی ان پر، پھر وہ توبہ کرے تاکہ وہ توبہ کرے، اور اللہ وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچ بولنے والوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں نا وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ سیکھا کہ کبھی میں مرتے دم تک جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ جو میری توبہ قبول ہوئی اور میں منافقین میں سے نہیں بنا تو یہ میرے سچ کی وجہ سے ہے، تو چاہے کتنی بھی مشکل سچویشن ہو میں سچ بولوں گا ہی بولوں گا۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ صرف آسانی میں نہیں، مشکل میں بھی جب ہمیں کسی جو ہے وہ سزا کا یا کسی نقصان کو خوف بھی ہو، اس وقت بھی ہم سچ بولنے والوں میں سے ہو جائیں۔ نہیں تھا مناسب اہل مدینہ کو اور ان کو جو ان کے ارد گرد ہیں دیہاتیوں میں سے کہ وہ پیچھے رہتے ہیں رسول اللہ سے جہاد میں، اور نہ یہ مناسب تھا کہ وہ رغبت رکھتے اپنی جانوں سے، اس کی جان سے بے پرواہ ہو کر، یہ اس وجہ سے کہ بے شک نہیں پہنچتی انہیں کوئی پیاس، تھکاوٹ اور بھوک اللہ کے راستے میں، اور نہیں وہ طے کرتے کسی مقام کو جب وہ غضبناک
کر دیتے ہیں کافروں کو اور نہ حاصل کرتے ہیں دشمن سے کسی کوئی کامیابی مگر لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے اس کے بدلے نیک عمل. بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا نیکی کرنے والوں کا اجر. اللہ کرے کہ یہ بھی جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ کچھ چیزیں ہماری بیک گراؤنڈ ہمارے برین کے اندر مسلسل چلنے والے مائنڈ سیٹ ساؤنڈ ٹریکس بن جانے چاہیے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں یہ یاد رہے کوئی پیاس کوئی تھکاوٹ کسی عمل کے کرنے میں, کوئی روزہ رکھنے میں پیاس اور بھوک جو ہم برداشت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, یہاں ہم چل کر کسی تراویح پڑھنے جاتے ہیں, کسی نیکی کے خیر کے کام میں جاتے ہیں, قرآن سیکھنے سکھانے یا کسی اور کی مدد کرنے بھی اگر ہم چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ تمہارے لیے لکھ دیا جاتا ہے, کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر کام ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ضائع نہیں کرتا ہے اجر نیکوکاروں کا, اور نہ کوئی خرچ کرتے ہیں. اسی میں چھوٹے سے چھوٹا خرچ بھی لکھا جاتا ہے, کوئی خرچ چھوٹا اور نہ کوئی بڑا, اور نہیں وہ طے کرتے کسی وادی کو. اگین کوئی قدم بھی اٹھاتے ہیں تو لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے تاکہ اللہ جزا دے انہیں بہترین اس کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے. اور نہیں ہے لائق مومنوں کے لیے کہ وہ نکلے جہاد کے لیے سب کے سب, چنانچہ کیوں نہیں نکلے ہر گروہ میں سے ایک میں سے کچھ لوگ تاکہ وہ سمجھ حاصل کر سکیں دین میں, اور تاکہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب وہ لوٹ کر ان کی طرف آئیں تاکہ وہ ڈریں. یعنی یہ کہ کچھ تو لوگ ہیں جو بیٹل فیلڈ میں جائیں گے اور جا کے جنگ کریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جتنی جنگ امپورٹنٹ ہے یا فزیکل ڈیفینس امپورٹنٹ ہے اتنی زیادہ اسپریچول ڈیفینس بھی امپورٹنٹ ہے. اور اسپریچول ڈیفینس کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جو دین سیکھنے کا, سمجھنے کا, اس میں ڈیپ انڈرسٹینڈنگ حاصل کر کے دوسروں کو سمجھانے کا کام کرے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم لڑو ان سے جو تمہارے آس پاس ہے کافروں میں سے, اور چاہیے کہ وہ پائیں تمہارے اندر سختی, اور تم جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اور جو ہی نہیں نازل کی جاتی ہے کوئی صورت تو ان منافقوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں تم میں سے کون ہے کہ زیادہ ہوا ہے صورت کے ذریعے ان کی ایمان میں, مطلب ایک دوسرے سے اپنا تو ایمان انکریز نہیں ہوا, دوسروں سے ایسے پوچھ رہے ہوتے ہیں. بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو اس صورت نے ان کو زیادہ کیا ہے ایمان میں. اپنا انالیسس کر لیں ہر صورت اور آیت کے ساتھ ہمارا ایمان کتنا بڑھتا ہے, اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں. اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس صورت نے زیادہ کر دیا ان کو پلیدی میں, ان کی پلیدی کے ساتھ, اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے. اور کیا نہیں وہ مومن دیکھتے کہ بے شک وہ منافق آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں ہر سال میں ایک بار یا دو بار, پھر وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں. اور جو ہی نازل کی جاتی ہے کوئی صورت تو دیکھنے لگتے ہیں ان کا بعض کو, کیا دیکھ رہا ہے تمہیں کوئی ایک مومنوں میں سے, پھر واپس پلٹ جاتے ہیں. پھیر دیے اللہ نے ان کے دل اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں سمجھتے. بلا شبہ یقیناً آیا ہے تمہارے پاس ایک رسول تمہارے نفسوں میں سے بہت گراں گزرتا ہے اس پر کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنین کے لیے اتنے رحم کرنے والے اور مہربان ہیں کہ تھوڑی سی تم پر کوئی مشکل ہو تو ان کو بہت گراں لگتا ہے, بہت حریص ہے تمہاری بھلائی پر, مومنوں کے ساتھ نہایت شفیق اور مہربان ہے. پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کافی ہے مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہے کوئی معبود اس پر, اور میں نے بھروسہ کیا اسی پر, اور وہی عرش عظیم کا رب ہے. جب ایسے لگے کہ سارے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا, مجھے کوئی سپورٹ ہی نہیں کر رہا, تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. زندگی کے اندر کوئی اسباب نظر آ رہے ہوں یا نہ آ رہے ہوں, سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ مشکل کیسے حل ہوگی, اس چیز میں کامیابی کیسے حاصل ہوگی, تو کیا کہنا چاہیے؟ حسبی اللہ, کافی ہے مجھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی رب العرش العظیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ یونس. الف لام را. یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی. کیا ہے لوگوں کے لیے تعجب کی بات کہ ہم نے وحی کی ان کی طرف ایک آدمی کی طرف سے کہ آپ ڈرائیں لوگوں کو اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ بے شک ان کے لیے مرتبہ سچائی کا ان کے رب کے پاس. کافروں نے کہا کہ بلا شبہ یہ شخص یقیناً کھلا جادوگر ہے. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں, پھر وہ بلند ہوا عرش پر. وہ تدبیر کرتا ہے اپنے کام کی, نہیں کوئی سفارش کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد. وہی اللہ تمہارا رب ہے, بس تم عبادت کرو اس کی. کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اسی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے سب کا. اللہ کا وعدہ سچا ہے, بلا شبہ وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو, پھر وہی دوبارہ زندہ کرے گا اسے تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا انصاف کے ساتھ. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے مشروب ہے کھولتے ہوئے پانی میں سے اور دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے. اللہ وہی ہے جس نے بنایا سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور. اللہ توفیق عطا فرما کہ ہم سورج پہ بھی غور و فکر کریں, چاند پر بھی, اور اس نے مقرر کی اس کی منزلیں. چاند کی جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن کیسے اس کی شیپس چینج ہو رہی ہیں, اللہ توفیق کر دے ہمیں کہ اس پہ بھی غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچے تاکہ تم معلوم کرو سالوں کی گنتی اور حساب. نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ سب کچھ مگر حق کے ساتھ, اور وہ کھول کھول کر بیان کرتے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. بے شک رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں. بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی وہ خوش ہو گئے دنیاوی زندگی پر اور مطمئن
یقین ہے اس پر، اور وہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یہ سب لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، رہنمائی کرے گا اللہ ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے۔ اب دیکھیں رہنمائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جنت تو جو رہنمائی ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے، اللہ ہمیں ایمان عطا فرما دے۔ بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں نعمتوں کے باغات میں، ان کی پکار اس میں ہوگی پاک ہے تو اللہ، اور ان کی دعا ان میں سلام جو ہوگا وہ کیا ہوگا، سلامتی ہوگی، یعنی ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے، السلام علیکم کہیں گے، اور ان کی آخری پکار کیا ہوگی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب اگین ہم یہ دیکھ لیں کتنا ہم اس دنیا کے اندر اللہ کی پاکی اور سبحان اللہ کہتے ہیں، کتنا ہم ایک دوسرے کے ساتھ سلام میں پہل کرتے ہیں، اور کتنا ہم الحمدللہ رب العالمین اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو جنتیوں کی کریکٹرسٹکس میں سے ہے۔ اور اگر جلدی کرتا اللہ لوگوں کے لیے برائی پہنچانے میں ان کے جلدی طلب کرنے کی وجہ سے بھلائی کو یقیناً پورا کر دیا جاتا ان کی طرف ان کی مدت، بس ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ چیز خیر ہے، لیکن اصل میں کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ ہو ہمارے لیے نقصان ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً سے قبول نہیں کرتا، بس ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی اپنی سرکشی میں، پھر وہ سرگردہ پھرتے ہیں، اور جب پہنچتی ہے انسان کو تو کوئی تکلیف تو پکارتا ہے ہمیں اپنے پہلو پر، یعنی لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف تو یوں گزر جاتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، اس تکلیف کی طرف سے جو اسے پہنچی تھی۔ اسی طرح مزین کر دیے گئے حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے جو وہ برے عمل کرتے تھے۔ پھر اپنا سیلف انالیسس کر لیں، مشکل پریشانی میں ہمارا کیا حل ہوتا ہے، اور جب مشکل ہٹ جاتی ہے تو کیا ہم اللہ سے پھر بھی ویسا کنیکشن قائم رکھتے ہیں کہ ہم پھر شکر گزار ہوتے ہیں کہ اللہ تو نے چونکہ اب مجھ سے یہ مشکل ہٹائی تھی تو اب میں اور زیادہ آپ کو یاد کروں گا، اور زیادہ آپ کی فرما برداری کروں گا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہلاک کر دیا ان امتوں کو جو تم سے پہلے تھی، جب انہوں نے ظلم کیا ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح دلائل لے کر اور نہ ہوئے کہ ایمان لاتے، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ پھر ہم نے بنایا تمہیں جانشین زمین میں ان کے بعد تاکہ ہم دیکھیں کیسے تم عمل کرتے ہو، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری واضح آیات تو کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، لے آ کسی اور قرآن کو اس کے علاوہ، یا بدل دے اس کو، کہہ دو نہیں ہے لائق میرے لیے کہ میں بدل دوں اسے اپنے نفس کی طرف سے، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو بڑے دن کے عذاب سے۔ کہہ دیجیے اگر اللہ چاہتا تو میں نہ تلاوت کرتا اس کی تم پر، نہ وہ اطلاع دیتا تمہیں اس کی، بس یقیناً میں رہ چکا ہوں تم میں ایک عمر اس سے قبل، کیا تم نہیں سمجھتے؟ پھر کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ، یا اس نے جھٹلایا اس کی آیات کو، بے شک یہ یقیناً بات ہے نہیں فلا پائیں گے مجرم۔ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان چیزوں کی جو نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع دے سکتی ہیں انہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ کہہ دیجئے کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو اس کی جو وہ نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں، اور وہ پاک ہے بہت بلند ہے ان چیزوں سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اور نہیں تھے لوگ مگر ایک امت، پھر وہ جدا جدا ہو گئے، اگر نہ ہوتی وہ بات جو پہلے طے ہو چکی ہوتی تھی تو تیرے رب کی طرف سے تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان اس بارے میں جو وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری جاتی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ تو آپ کہہ دیجئے بے شک غیب صرف اللہ کے لیے، بس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور جب ہم چکاتے ہیں کافر لوگوں کو کوئی رحمت تکلیف کے بعد جو پہنچی ہو انہیں، تو اچانک ان کے لیے کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے اور وہ چلتے ہیں جو وہ چلتے ہیں ہماری آیتوں میں۔ کہہ دیجئے اللہ زیادہ تیز ہے چال چلنے میں، بے شک ہمارے رسول فرشتے لکھ لیتے ہیں جو کچھ تم چالیں چلتے ہو۔ اللہ وہی ہے جو چلاتا ہے تمہیں کشتیوں اور سمندر میں۔ کس نے ہمارے لیے یہ کشتیاں بنائیں، کس نے ہمارے لیے گاڑیاں، جہاز اور یہ جو ہے نا ریل گاڑیاں بنائیں، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتی میں اور جب وہ چل پڑتی ہیں انہیں لے کر عمدہ موافق ہواؤں کے ساتھ، اور وہ خوش ہوتے ہیں اس پر ہوا پر جو آ جاتی ہے ان کشتیوں پر، اور پھر آ جاتی ہے اس ہوا کے بعد، پہلے وہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا کتنی زبردست ہم ہوا کے ساتھ جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں، اور پھر جب اچانک سے آ جاتی ہے تیز ہوا اور ان پر موجیں ہر جگہ سے آ جاتی ہیں اور وہ سمجھ لیتی ہیں کہ یقیناً وہ گھیر لیے گئے۔ جیسے جہاز میں ٹربلنس آتی ہے نا تو دیکھیں کیا پھر اس وقت حال ہوتا ہے ان کو، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ گھیر لیا گیا ہے ان کو، تو اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کر کے اسی کے لیے عبادت کو۔ البتہ اگر وہ تو نے ہمیں نجات دی اس طوفان سے تو ضرور بالضرور ہم ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے۔ پھر جب اس نے نجات دے دی انہیں تو اچانک وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں ناحق، وہی جب تک مطلب نہیں جو ہے نا وہ جہاز میں ٹربلنس آئی تھی اس وقت تک مووی چل رہی تھی، جیسی ٹربلنس آئی تو مووی بند ہوئی اور ساتھ تسبیح استغفر اللہ یا اللہ معاف کر دے وہ شروع ہوئی، اور جہاں پر ٹربلنس ختم ہوئی تو اس کو ہو چلو یہ تو ٹربلنس ہی تھی بس کوئی بات نہیں، واپس اپنی مووی دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ توفیق دے کہ ہم مشکل اور آسانی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بات مان سکیں۔ اے لوگوں یقیناً تمہاری سرکشی تمہاری جانوں پر ہی ہے، یعنی کسی کا نقصان نہیں کرے سوائے اپنے، اٹھا لو فائدہ دنیاوی زندگی کا، پھر ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، ہم خبر دے دیں گے تمہیں اس کام کی جو تم
عمل کیا کرتے تھے۔ دنیاوی زندگی کی مثال تو محض پانی کی طرح ہے۔ دیکھو ذرا اپنے نباتات کو، ہم نے اتارا اسے آسمان سے، پھر مل جل گئی اس کے ساتھ زمین کی نباتات۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا اور کس طرح ایک بار سپرنگ میں گرینری آ جاتی ہے اس میں سے جسے کھاتے ہیں لوگ اور چوپاہی، یہاں تک کہ جب حاصل کر لی زمین نے اپنی آرائش اور خوب مزین ہو گئی اور گمان کر بیٹھے اس کے رہنے والے کہ یقیناً وہ قادر ہے اس پر، تو اچانک آ گیا اس پر ہمارا حکم یعنی عذاب، رات کو یا دن میں، تو ہم نے کر دیا اس کھیتی کو جڑ سے کاٹی ہوئی کہ نہیں تھی موجود کل۔ اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی ہماری زندگی کا سائیکل بھی تو ایسا ہے نا کہ بارش ہوتی ہے، پہلے ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں، پھر ہم چھوٹے سے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی گھاس پھوس کی طرح، چھوٹے چھوٹے نباتات کی طرح، پھر ہم فل بلوم میں فل میچور ہوتے ہیں، اس وقت ہم سمجھنے لگتے ہیں واہ میرے پاس تو کیا طاقت، کیا جوانی، کیا خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تو کبھی بھی نہ یہ جوانی ختم ہوگی، نہ یہ طاقت، یہ خوبصورتی، یہ مال، یہ میرا بینک بیلنس، یہ میرا اسٹیٹس، یہ میری جاب، یہ میری ڈگری، یہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والی۔ اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کر کے اس کو بڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں، اچانک اللہ کے پاس سے موت آ جاتی ہے، تو پھر ہم کیسے ہو جاتے ہیں جیسے ہم کبھی یہاں پر آئے نہیں تھے، اور واپس اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں، اور اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی نیک بدلہ ہے اور کچھ زیادہ بھی ہے، اور نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ذلت۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائیاں، بدلہ کسی برائی کا اس کی مثل ہوگا، اور ڈھانپ لے کے انہیں ذلت نہیں ہوگا، ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا، گویا کہ اڑا دیے گئے ہیں ان کے چہروں پر ٹکڑے رات کے جو کہ اندھیری ہو، یعنی منہ ایسے سیاہ ہوئے ہوں گے۔ یہی لوگ دوزخ والے ہیں، سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور پھر یوم الدین کے ہم دیکھیں گے کچھ گلمسز، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے انہیں سب کے سب کو، پھر ہم کہہ دیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا اپنی جگہ ٹھہرے رہو تم اور تمہارے شریک، پھر ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان اور کہیں گے ان کے شریک کہ نہیں تھے تم ہماری عبادت کیا کرتے، بس کافی ہے اللہ بطور گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، بے شک تھے ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر۔ یعنی ہر وہ شخص یا جس کو ہم نے اللہ کے سوا سہارا بنایا تھا یا پکارا تھا، وہ اس دن ہم سے برات کا اور بیزاری کا وہ کر دے گا، اعلان کر دے گا، وہاں جانچ لے گا ہر جان جو اس نے آگے بھیجا تھا۔ اب یہ سوال ہے اصل پیدا کرنے والا کہ ہم آج کیا آگے بھیجیں۔ جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی کما رہا ہوتا ہے اور اسے ڈپازٹ کر رہا ہوتا ہے مسلسل، تو اس کو لگتا ہے کہ ہاں یہ تو میری سیونگز ہیں، یہ تو کل میرے کام آنے والی ہیں، ہے نا۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے سارے کے سارے اعمال کو اپنی سیونگز کے طور پہ سمجھے، یہ تو میری سیونگز ہیں، یہ تو قیامت کے دن میرے کام آئیں گی، یہ تو اللہ مجھے دکھا دے گا کہ میں نے کیا آگے بھیجا، اور لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے، اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ افترا باندھتے تھے۔ کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین میں؟ بتائیں کون آسمان سے پانی برساتا ہے، کون زمین سے اگاتا ہے؟ اگر اللہ زمین سے اگانا بند کر دے، اگر آسمان سے پانی برسانا بند کر دے، اگر سورج کی روشنی اور جو اس کی دھوپ ہے جس سے سارا کچھ اگتا ہے وہ لے جائے، تو ہم بتائیں ہم اگا سکتے ہیں اپنے لیے کچھ؟ ہم آسمان سے پانی برسا سکتے ہیں یا سورج کو لے کے آ سکتے ہیں؟ یا کون مالک ہے تمہارے کانوں اور آنکھوں کا؟ اللہ ہمیں بلائنڈ کر دے، ہم سے سننے کی استطاعت چھین لے، ہمیں ڈیف کر دے، تو ہم کیا قادر ہیں اپنے کانوں اور اپنے اس کے اوپر آنکھوں کے اوپر؟ اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے؟ اولاد کسی کو کوئی دے سکتا ہے مردے سے؟ بالکل ایک جو ہے نا کیسے ایک بے جان مطلب سی وہ چیز ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ایک پورا چلتا انسان بنا دیتا ہے، یا بیج سے اللہ کیسے پودا نکالتا ہے ہم نکال سکتے ہیں؟ اور کون نکالتا ہے مردے کو زندہ سے؟ پھر کیسے موت دیتا ہے؟ ہم کسی مردے کو واپس لا سکتے ہیں جس کو زندہ سے مردہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دے؟ اور کون تدبیر کرتا ہے ہر کام کی پسند قریب؟ وہ کہیں گے کہ اللہ، تو پھر کہو کیوں تم ڈرتے نہیں ہو؟ اگر ہم یہ سارا کچھ مانتے تو پھر ڈر کر ہم عمل کیوں نہیں ویسا کرتے جو اللہ کو پسند آ جائے، اور اس کی نافرمانی سے رک کیوں نہیں جاتے؟ بس یہی ہے اللہ تمہارا سچا رب، پھر کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی؟ پھر کہاں تم پھیرے جاتے ہو؟ اسی طرح حسد ثابت ہو گیا تیرے رب کی بات ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی، بے شک نہیں وہ ایمان لے کے آئیں گے۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر دوبارہ بناتا ہو اسے؟ یعنی یہ کہ ایک بار کے بعد دوبارہ اس کا اعادہ بھی کوئی کر سکتے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر وہی دوبارہ بناتا ہے وہی دوبارہ بناتا ہے اسے، اور تو تم کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے ہے کوئی جو ہدایت دیتا ہو حق کی طرف؟ کہہ دیجئے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق کی، تو کیا وہ جو ہدایت دیا گیا ہو حق کی طرف وہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو نہیں ہدایت پاتا مگر یہ کہ وہ ہدایت دیا جائے؟ یعنی یہ کہ وہ شخص جو کسی دوسرے کو ہدایت دیتا ہے کیا اس کی بات ہمیں ماننی چاہیے، یا وہ کہ جو خود محتاج ہے، بت ہیں یا انسانوں کے علاوہ جو اور لوگ ہیں، انسانوں میں سے بھی جو لوگ ہیں وہ تو اس کے وہ ہے نا محتاج ہے کہ ان کو ہدایت ملے، تو ہمیں کس کی پیروی کرنی چاہیے؟ کیا اللہ کی جو ہدایت دیتا ہے کہ انسانوں کی یا بتوں کی جو خود ہدایت جن کو ضرورت ہے ہدایت کی؟
تو کیا ہے تمہیں، کیسے تم فیصلے کرتے ہو اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر گمان کی، بلا شبہ گمان نہیں فائدہ دیتا حق سے، یعنی حق کے مقابلے میں کچھ بھی، بے شک اللہ تو خوب جاننے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں، اور نہیں ہے یہ قرآن کے گھڑ لیا جائے اللہ کے سوا، لیکن یہ تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے اور تفصیل ہے اس کتاب کی، اس میں کوئی شک نہیں، تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ایسے، کہہ دیجئے تم لے آؤ کوئی صورت اس جیسی اور بلا لو جس کو بلانے کی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ اگر ہو تم سچے، بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس کو جو کہ نہیں قابو پا سکے اس کے علم پر، حالانکہ ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس ان کی اصل حقیقت، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پھر دیکھیے کیسا ہوا انجام ظالموں کا، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو نہیں ایمان لاتے اس پر، اور آپ کا رب تو خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو، اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم بری ہو اس سے جو میں کرتا ہوں اور میں بری ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔ اگین ہم زیادہ سے زیادہ کسی کو پہنچا سکتے ہیں لیکن ہمارے اوپر اس کی عمل کی ذمہ داری، یا ہم اسے فورس نہیں کر سکتے، تو ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کو انکریج کر سکتے ہیں، اسے بار بار ریمائنڈ کرا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم بھی اس کے عمل سے بری ہو جائیں گے اور وہ بھی ہمارے عمل سے بری ہو جائے گا۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، تو کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو اور اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف، تو کیا آپ راہ دکھا سکتے ہیں اندھوں کو اور اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں۔ بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا لوگوں پر کچھ بھی، لیکن لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا انہیں تو انہیں لے گا گویا کہ نہیں رہے وہ دنیا میں مگر ایک گھڑی دن میں سے۔ دیکھیں یہ حال ہوگا، ہم اس دن ایسے کہیں گے کہ یا اللہ پتہ نہیں سالوں بھی گزار کر دنیا سے جائیں گے، ہم کہیں گے اللہ ایسے لگتا ہے جیسے پلک جھپکنے میں ہم آپ کے پاس واپس آ گئے، بالکل ایسے ہی جیسے آج ہمیں لگتا ہے رمضان کے، دیکھیں جیسے پہلا عشرہ ختم ہو گیا، ایسے نہیں لگتا ہے جیسے پلک جھپکنے میں وہ ہو گیا ختم، مارچ شروع ہو گیا، 3 مہینے اب ہو جائیں گے مارچ ختم ہونے کے بعد، ایسے نہیں لگتا ابھی 2025 سٹارٹ ہوا تھا۔ جس اپنے لینڈ مارک کو زندگی کے پیچھے مڑ کے دیکھیں نا، کب شادی ہوئی تھی، کب بیٹے یا بیٹی پیدا ہوئے، کب جو ہے ہم امریکہ آئے تھے، کب ہم اس ملک میں ہم نے یہ والی ڈگری شروع کی تھی، کب ہم کالج سے گریجویٹ ہوئے تھے، کب ہم نے میٹرک کیا تھا، ڈفرینٹ اپنے لائف جو وہ ہے نا مائل سٹونز ہیں، ان کی طرف جب ملک دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے یہ تو بس کل کی بات تھی، ابھی یہ گھڑی گزری ہے۔ تو بالکل ایسے ہی قیامت کے دن ہوگا۔ تو مجھے بتائیں، مطلب میں کہتی ہوں میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ لوگ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا پھر یہ صرف ایک گھڑی کی جو زندگی ہے جو پیچھے موڑ کے جب ہم دیکھیں گے تو ایسے پلک جھپکنے میں جو گزر گئی، کیا یہ ورتھ اٹ ہے کہ صرف زندگی اسی میں گھوموں کے گزار دی جائے اور پھر اس کو خیال ہے کہ او اچھا آخرت کے لیے جو اصلی تھی اس کے لیے تو کوئی تیاری ہم نے نہیں کی۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ وہ جو نہ ختم ہونے والی ہے اس کو ہم واقعیت دے سکیں اس کے اوپر، جس کو ہم پیچھے دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ دن کی ایک گھڑی کی طرح یہ گزر گئی۔ وہ پہچان لیں گے ایک دوسرے کو، وہ آپس میں۔ یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو اور نہ ہوئے وہ ہدایت پر چڑھنے والے۔ اور واقعی اگر ہم دکھلا دیں گے آپ کو ان کا کچھ حصہ جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، یا ہم ضرور فوت کر دیں گے آپ کو، تو ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، تو جب آ گیا ان کا رسول تو فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ عذاب کا، اگر تم سچے ہو کہہ دیجئے نہیں میں اختیار رکھتا اپنے نفس کے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا، مگر یہ کہ جو اللہ ہی چاہے، اور ہر امت کے لیے اس کا وقت ہے، جب آ جاتا ہے ان کا وقت تو نہ پیچھے رہ سکتی ہے ایک گھڑی اور نہ وہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا یعنی غور کیا، اگر آ جائے تم پر اس کا عذاب رات کو یا دن کو تو ہر حال میں وہ عذاب ہی ہے، اور کیا چیز ہے کہ جلدی طلب کر رہے ہیں اس عذاب سے مجرم لوگ۔ پھر جو ہی وہ واقع ہو جائے گا تب تم ایمان لے کے آؤ گے اس پر، اس وقت کہا جائے گا کیا اب تم ایمان لے کے آتے ہو، حالانکہ یقیناً تم اس کو جلدی طلب کیا کرتے تھے۔ پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا چکھو ہمیشگی کا عذاب، نہیں تم بدلہ دیے جاتے مگر اس کا جو تم کمایا کرتے تھے۔ اور وہ دریافت کرتے ہیں آپ سے کہ کیا وہ حق ہے، تو کہہ دیجیے ہاں قسم ہے میرے رب کی بے شک وہ یقیناً حق ہے، اور نہیں ہو تم ہرگز عاجز کرنے والے۔ اور اگر واقعی ہر اس شخص کے لیے جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے تو وہ ضرور فدیے میں دے دے گا اس کو، اور چھپائیں گے ندامت کو اس دن جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، خبردار بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور شفا ہے ان بیماریوں سے جو سینوں میں ہے، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے، تو اسی کے ساتھ چاہیے کہ بس وہ خوش ہو، اور وہ بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کا اگین مطلب ہے کہ ہماری سیلیبریشن یا ہماری ہیپینس کیسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔
کوئی حرج نہیں ہے کہ دنیا کے مائل سٹون یا دنیا کے اوپر جو آپ نے چیز اچیو کی ہے اس کے اوپر بھی آپ خوشی کا اظہار کریں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں وہ دے رہے ہیں، ہمیں یہاں گائیڈلنس دے رہے ہیں، وہی ہم نے کہا تھا نا صراط الذین انعمت علیہم چاہیے، تو انعمت علیہم کی خوشی بھی کیسی خوشی ہوتی ہے، کس بات کو سب سے زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ کہ اللہ کے پاس سے ان کے پاس یہ قرآن آیا ہے، اس کے تھرو انہیں گائیڈنس ملی ہے، یعنی اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں عید الفطر کو بھی، تو عید الفطر بھی کس چیز کی سیلیبریشن ہے، جو ہم نے 30 ڈیز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، جو ہم نے یہ ٹریننگ کی اپنے نفس کے خلاف، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی برائیوں سے اور اللہ کی اطاعت پر جمنے کی جو ہم نے ٹریننگ کیا، اس ٹریننگ کی یا اس عبادت کی خوشی میں عید الفطر آتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے کس چیز پر چاہیے کہ لوگ خوش ہوں، اس قرآن کے اوپر جو ان کے اوپر پاس آیا ہے، اس قرآن کے ختم کرنے پہ، اس کے سیکھنے پہ، اس کے سکھانے پہ، اس کے پڑھنے پہ، اس پہ پڑھانے پہ، اس پر سب سے زیادہ حق ہے ہمارا کہ ہماری خوشیاں ہوں اس کے مقابلے میں جو ہماری دنیاوی خوشیاں، ضرور اس پر بھی خوش ہوں، لیکن جو زیادہ خوشی ہے وہ ہماری اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے جو ہم جمع کر رہے ہیں، جو ہماری فزیکل اکمپلشمنٹس ہیں، یہ اسے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا جو نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے رزق میں سے، تو تم نے بنا لیا اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال؟ کہہ دیجئے کہ اللہ نے اجازت دی ہے تمہیں، یا تم اللہ پر افطرا باندھتے ہو؟ اور کیا گمان کیا ان لوگوں نے جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ یوم قیامت کے بارے میں؟ بے شک اللہ یقیناً فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، اور لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا؟ اور بھی میں سوچ رہی تھی کہ ایون قرآن کی نعمت کے اوپر یا اسلام یا ایمان کی نعمت پر ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو ہم دنیاوی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں، اور نہ آپ تلاوت کرتے ہیں آپ اس کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے، اور نہ آپ کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں کسی عمل میں سے، مگر ہوتے ہیں ہم آپ کے اوپر شاہد جب تم مشغول ہوتے ہو اس کے اندر۔ اب اللہ کرے کہ جیسے میں کہہ رہی ہوں نا کہ کچھ چیزیں ہمارا مائنڈ سیٹ یا ہمارا بیک گراؤنڈ، ہماری وائس بن جانی چاہیے ہمارے دماغ کی، کہ ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، کوئی تلاوت کر رہے ہوں، کوئی کسی بھی چیز میں مشغول ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے بالکل ہمارے اوپر گواہ ہے، ہمیں وٹنس کر رہا ہے جب بھی ہم اس کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور نہیں کوئی پوشیدہ چیز تیرے رب سے کچھ بھی ذرہ برابر زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ بڑی، مگر یہ کہ وہ واضح کتاب میں ہے۔ خبردار بے شک اولیاء اللہ نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ ڈرتے ہیں۔ ہم دیکھ لیں اگین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے دنیا میں خوف اور غم دور ہو جائیں، کیونکہ دنیا میں ایکسٹرنلی تو خوف آئیں گے، ایکسٹرنلی تو غم آئیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب دل خوف زدہ اور دل غمگین ہو نا، یہ اصل پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ جو اولیاء ہوتے ہیں، کون سے؟ جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں سے جو خوف اور غم ہے وہ دور کر دیتے ہیں، اور آخرت میں تو ڈیفینیٹلی ان سے خوف اور غم جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں اللہ کی باتوں میں، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اور نہ آپ کو غمگین کریں ان لوگوں کی باتیں، بے شک عزت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، سب کے سب وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ خبردار بے شک اللہ کے لیے جو کوئی بھی آسمانوں میں اور جو زمین میں، اور حقیقت میں نہیں پیروی کرتے وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو کسی بھی قسم کے شریکوں کی، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اور نہیں ہے یہ مگر اٹکل دوڑاتے۔ اللہ وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم آرام کرو اس میں، اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا بنا رکھی ہے اللہ نے اولاد، وہ پاک ہے، وہ تو بے پرواہ ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی، کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے؟ کہہ دیجئے بے شک وہ لوگ جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ فلاح نہیں پاتے۔ کچھ فائدہ ہے دنیا میں، پھر ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم چکھائیں گے انہیں سخت عذاب اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ اور آپ پڑھیں ان پر نوح علیہ السلام کی خبر، جب کہا اس نے اپنی قوم سے، اے میرے لوگوں اگر گناہ ہے تمہارے اوپر میرا کھڑا ہونا اور میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیات کے ساتھ، تو اللہ پر ہی میں نے مکمل بھروسہ کیا، پھر تم اکٹھے طے کر لو اپنا معاملہ اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر، پھر نہ ہو تمہارا معاملہ تم پر مبہم، پھر نافذ کرو اپنا معاملہ مجھ پر اور نہ مہلت ہو مجھے، پھر تم نے جو مجھے مل کر اپنے شریکوں کے ساتھ سزا دینی ہے نا وہ تم دے لو۔ اور اگین ایک اور بیوٹیفل مائنڈ سیٹ کہ پھر اگر تم منہ پھیر لو تو میں نے مانگا تم نہیں مانگا میں نے تم سے کوئی اجر نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر۔ اللہ توفیق دے ہمارا ہر عمل کرتے ہوئے جو ہے نا، خاص طور پہ جو حقوق العباد یا ہم لوگوں کے لیے کوئی کام کرتے ہیں نا، اور ایون اللہ کے لیے بھی جو کام کر رہے ہیں، جو عبادات بھی کر رہے ہیں، اس کے اندر ہماری جو بیک گراؤنڈ میں کہتی ہوں ہمارا ساؤنڈ ٹریک ہمارے دماغ میں چل رہا ہو نا، وہ یہ ہو ان اجریہ الا اللہ ما سألتکم من اجر، میں نے تم سے کسی انسان سے یا کسی اور اللہ کے سوا مجھے کسی سے کوئی اجر چاہیے ہی نہیں، میرا اجر تو اللہ کے اوپر ہے، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے۔ اور پھر انہوں نے جھٹلایا
اس کو، تو ہم نے نجات دی ان کو، مطلب نوح علیہ السلام کو اور لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ہم نے بنا دیا انہیں جانشین، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو۔ بس آپ دیکھیں کیسا انجام ہوا ڈرائے جانے والوں کا۔ پھر ہم نے بھیجے اس نوح کے بعد کئی رسول ان کی قوموں کی طرف، آئے وہ ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ، بس نہ ہوئے وہ کہ وہ ایمان لاتے اس پر جسے کہ وہ جھٹلا چکے تھے اس کو اس سے پہلے۔ اس طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں ہم سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر۔ پھر ہم نے بھیجا اس کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے تکبر کیا اور تھے وہ مجرم لوگ۔ پھر جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے تو انہوں نے کہا بے شک یہ تو یقیناً واضح جادو ہے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے تم کہتے ہو حق کو جادو جب وہ آیا ہے تمہارے پاس کہ یہ جادو ہے، حالانکہ نہیں فلاح پاتے جادوگر۔ انہوں نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو پھیر دے ہمیں اس راہ سے جو کہ ہم نے پایا اس پر اپنے باپ دادا کو؟ تو ہو تم دونوں ان کے لیے، اور ہو جائے تم دونوں کے لیے بڑائی زمین میں، اور نہیں ہے ہم تم دونوں پر ایمان لے کے آنے والے۔ اور کہا فرعون نے لے آؤ میرے پاس ہر علم رکھنے والے جادوگر کو۔ تو جب آگے جادوگر، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو چیز تم لائے ہو اس کو وہ جادو ہے، بے شک اللہ ان قریب باطل کر دے گا اس کو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں سنوارتا فساد کرنے والوں کے کام کو، اور سچا کر دیتا ہے اللہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ، اور اگرچہ ناپسند کریں مجرم لوگ۔ پھر نہ ایمان لائے موسیٰ پر مگر کچھ لوگ اس کی قوم میں سے، اور وہ بھی ڈرتے ہوئے فرعون سے اور اس کے سرداروں سے کہ وہ فتنے میں ڈال دے گا انہیں، اور بے شک فرعون یقیناً سرکشی کرنے والا تھا زمین میں، اور بے شک وہ یقیناً حد سے بڑھنے والے لوگوں میں سے تھا۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے میری اپنی قوم سے اگر ہو تم ایمان لانے والے اللہ پر تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فرما بردار ہو۔ پھر انہوں نے کہا اللہ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا، اے ہمارے رب نہ بنا ہماری آزمائش ظالم لوگوں کے لیے۔ ہم بھروسہ بھی کرتے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے آزمائش یا فتنے یا مشکل سے پناہ کا بھی سوال کرتے ہیں، اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت سے کافر لوگوں سے۔ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف کہ تم دونوں ٹھکانہ بنا لو اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھروں کو، اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ، یعنی جب باہر جا کے خوف تھا نماز نہیں پڑھ سکتے تھے تو اپنے گھروں میں ضرور نماز پڑھو، اور قائم کرو نماز کو، اور خوشخبری دے دے مومنوں کو۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میری قوم بے شک تو نے دی ہے، اے میرے رب بے شک تو نے دی ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینت اور مال دنیاوی زندگی میں، اے ہمارے رب تاکہ وہ گمراہ کریں تیرے راستے سے، اے ہمارے رب مٹا دے ان کے مال کو اور سخت سزا دے ان کے، سخت کر دے ان کے دل، چنانچہ نہ وہ ایمان لائے یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ اللہ نے کہا بلا شبہ قبول کر لی گئیں تم دونوں کی دعائیں، بس دونوں ثابت قدم رہو اور ہرگز نہ پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی جو نہیں جانتے۔ اور ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے، تو پیچھا کیا اس کا فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے، یہاں تک کہ جب پا لیا اس کو غرق کے عذاب نے، تو کہا فرعون نے میں ایمان لے آیا، بے شک یہ حقیقت ہے نہیں کوئی معبود مگر وہ جو کہ ایمان لے آئے اس پر بنی اسرائیل، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ کہا کہ اب یقیناً، حالانکہ یقیناً تم نے نافرمانی کی تھی اس سے پہلے اور تھا تو فساد کرنے والوں میں سے، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس سے پہلے کہ ہمارا آخری وقت آئے، اس سے پہلے کہ فرشتے ہماری روح قبض کرنے آئے، ہم اس سے پہلے توبہ کر لیں۔ بس آج ہم بچا لیں گے تجھے تیرے بدن سمیت تاکہ تو ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں ایک نشانی، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو عمدہ ٹھکانہ، اور ہم نے رزق دیا انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے۔ پھر نہ اختلاف کیا انہوں نے یہاں تک کہ آ گیا تھا ان کے پاس علم، بلا شبہ تیرا رب فیصلہ کرنے والا ہے ان کے درمیان قیامت کے دن اس میں سے جو وہ تھے اختلاف کیا کرتے۔ پھر اگر آپ ہوں شک میں اس کتاب سے جو ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف، تو آپ پوچھ لیں ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب آپ سے پہلے، البتہ یقیناً آیا ہے آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے، تو نہ ہو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے، اور آپ ہرگز نہ ہوں گے ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، ورنہ آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ بے شک وہ لوگ جن پر ثابت ہو گئی ان پر تیرے رب کی بات وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، اور اگر آ جائے ان کے پاس ہر نشانی بھی یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے دردناک عذاب، پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی کہ ایمان لائی، پھر نفع دیا ہو اس کے ایمان نے سوائے یہ کہ یونس علیہ السلام کی قوم جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ہٹا دیا ان پر سے ذلت کا الزام دنیاوی زندگی میں بھی، اور فائدہ دیا ہم نے انہیں ایک وقت تک۔ اگین اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم پیچھے کتنی بھی برائیاں اور گناہ کرتے رہے ہوں، اگر اب ہم ایمان لے آئیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذلت کا عذاب بھی ہٹا سکتے ہیں اور دنیا میں بھی اچھا فائدہ دے سکتے ہیں۔ اور اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور ایمان لے آتے وہ لوگ جو زمین میں ہیں سب کے سب اکٹھے، تو کیا ہم مجبور کریں گے لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ہو جائے مومن؟ اور نہیں ہے ممکن کسی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے، یا اللہ تو حکم دے ہمارے نفسوں کو کہ ہم واقعی مومن
مومنین میں سے بن جائیں، اور وہ ڈالتا ہے کفر و ذلت کی نجاست ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے۔ کہہ دیجئے دیکھو اور غور کرو کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، اور نہیں فائدہ دیتی نشانیاں اور ڈراوے اس قوم کو جو نہیں ایمان لے کے آتے۔ تو نہیں یہ انتظار کر رہے مگر ان لوگوں کے برے دنوں کی طرح کا جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے۔ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والا ہوں تمہارے ساتھ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر اگر نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو، پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور لوگوں کو جو ایمان لائے، اسی طرح ہم پر حق ہے کہ ہم نجات دیں مومنین کو۔ اگین یہ دیکھیں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو اور ان کے فالوورز کو نجات دی، ہم بھی جب اللہ کی طرف پلٹیں گے ایمان کے ساتھ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ہمیں مشکل سے، پریشانی سے، دکھ سے، تکلیف سے نجات دیں گے۔ کہہ دیجئے اے لوگو اگر ہو تم شک میں میرے دین کے متعلق تو نہیں میں عبادت کرتا ان لوگوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو فوت کرتا ہے تمہیں، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں مومنوں میں سے، اور یہ کہ سیدھا رکھ اپنا چہرہ دین کے لیے یکسو ہو کر، اور آپ ہرگز نہ ہو مشرکوں میں سے، اور مت پکارو اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو جو نہ نفع دے سکتے ہیں آپ کو اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کو۔ پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو بے شک آپ ظالموں میں سے ہوں گے، اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے کوئی دور کرنے والا اس کو مگر وہی، اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا تو نہیں ہے کوئی رد کرنے والا اس کے فضل کو، وہ فضل کو جو وہ پہنچاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ بے شک بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے، اور وہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کہہ دیجئے اے لوگو یقیناً آ گیا ہے آپ کے پاس حق یعنی قرآن تمہارے رب کی طرف سے، جس نے ہدایت کو اپنایا تو یقیناً وہ ہدایت اپناتا ہے اپنے نفس کے لیے۔ جو ہم نے کوشش کی نیکی کی اصل میں اس کا فائدہ کس کو ہے؟ ہمارے نفس کو۔ ہم نے کسی پر احسان نہیں کیا ہے، کسی کا فائدہ نہیں کیا، اور جس نے گمراہی اختیار کی تو یقیناً وہ گمراہی اختیار کرتا ہے اپنے نفس کے خلاف۔ بالکل اسی طرح اگر ہم نے کوئی نافرمانی کی تو اس نافرمانی کا نقصان کس کو ہوگا؟ ہمیں۔ اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی نگہبان یا نگران، اور آپ پیروی کریں اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، اور آپ صبر کریں۔ دیکھیں اس کی پیروی کے اندر بھی صبر ہے، اور لوگوں تک اللہ کا حکم پہنچانے میں بھی صبر ہے، اور مشکل حالات میں بھی صبر ہے۔ وہ فیصلہ کرے گا اللہ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ ہود بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را یہ کتاب ہے محکم کی گئی ہیں اس کی آیتیں، پھر تفسیر سے بیان کی گئی ہے بڑے حکمت والے خوب خبردار رب کی طرف سے، یہ کہ تم نہ عبادت کرو مگر اللہ کی، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر تم رجوع کرو اسی کی طرف، وہ فائدہ دے گا تمہیں اچھا فائدہ ایک مقررہ مدت کے لیے، اور وہ دے گا ہر فضل یعنی زیادہ عمل والے کو اس کا فضل یعنی زیادہ ثواب، اور اگر تم پھر گئے تو بے شک میں ڈرانے والا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی ایک بیوٹیفل پرنسپل، ایک بیوٹیفل ساؤنڈ ٹریک کہ جتنی زیادہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش طلب کریں گے اور اس کی طرف رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اتنا ہی زیادہ تمہیں دنیاوی زندگی کا بھی فائدہ دوں گا، یعنی دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں بھی استغفار اور اللہ کی طرف بار بار پلٹنے سے۔ اور ہم نے یاد کیا تھا نا، ہم نے یہ پچھلے اس میں ایک دورہ قرآن کے اندر یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جو ہے استقامت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک بس فلیٹ لائن کی طرح مسلسل اس پر چلتے رہیں گے، ہم پیک کی طرف جاتے رہیں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہارٹ بیٹ کے اندر ڈپس بھی آتے ہیں، کریسٹس بھی آتے ہیں، ٹرفس بھی آتے ہیں، اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے دھڑکن، بالکل اسی طرح ہمارے اعمال کا یا ہماری استقامت کا یا اطاعت کا بھی یہی حال ہے۔ کبھی ہم سلپ ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارے ایمان لو ہو جاتے ہیں، کبھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب لو بھی ہو جائے، غلطی بھی ہو جائے، تو بھی ہم کتنی اللہ کی طرف استغفار کر کے پلٹ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہی زیادہ میں دنیاوی زندگی کا بھی اچھا فائدہ دوں گا، اور ہر ذی فضل کو یعنی نیکی کرنے والے کو اپنے فضل سے اور زیادہ دوں گا۔ اور اگر تم پھر گئے وہی تم اللہ کی طرف بار بار پلٹ کے نہیں آئے، استغفار نہیں کیا، تو میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگاہ رہو، بے شک وہ دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ وہ چھپا رکھیں اللہ سے۔ آگاہ رہو، جب وہ اوڑھ لیتے ہیں اپنے کپڑے تو وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، جو ہم چھپاتے ہیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں سب اللہ کا جانتا ہے۔ اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اور ہمارے باطن کی بھی اصلاح کر دے، ہماری خلوت کی بھی، اکیلے پن کی بھی، اور ہماری جلوت لوگوں کے ساتھ سوشلائزیشن کی بھی اصلاح کر دے۔ پیشوا خوب جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کا۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہی 11واں پارہ ختم ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ اس کے اندر ہماری ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے، اس میں کتنی ساری ہم سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، گناہ بھی ہوئے ہیں، خطائیں بھی ہوئی ہیں، اور ہم نے اس کا ویسا حق نہیں ادا کیا جیسا اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کا حق تھا۔ یا اللہ تو اپنی غفور الرحیمی سے ہم تیری طرف واپس پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اپنے سارے گناہوں سے، غلطیوں سے۔ یا اللہ ہمیں اپنے غفور الرحیمی کے پردے میں ڈھانپ لے اور ہمیں زیادہ دے اپنے فضل میں سے، اور
ہمارے لیے بڑھا دے اس دنیا کی زندگی میں بھی اچھا فائدہ، اچھا سامان زندگی کے اندر رہنے کا۔ یہ جو پہلا عشرہ بھی گزرا ہے اللہ، یہ ایسے ہی گزرا ہے جیسے آنکھوں کا پلک کا جھپکنا، جیسے دن کی ایک گھڑی، لیکن ہم نے اس کا وہ حق نہیں ادا کیا جیسا ادا کرنا چاہیے تھا۔ جتنی ہماری زندگی بھی ہے میرے مالک گزری ہے، وہ ساری بھی ایسے ہی گزری ہے جیسے آنکھ کا پلک جھپکنا، لیکن ہم نے اس کا ویسا حق نہیں ادا کیا یا اللہ جیسا ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ اور جو آخرت جو نہ ختم ہونے والی ہے یا اللہ، ہم نے اس کے لیے ویسی تیاری کی ہی نہیں جیسے ہمیں کر لینی چاہیے تھی۔ اور جیسے ایمان والے ہیں، جیسے انہوں نے بیچ ڈالے اپنے جان اور نفس اور اپنے مال، ہم نے نہ ویسا مال خرچ کیا، نہ اپنی جان کے ساتھ ویسی کوششیں کی ہیں تیری راہ میں یا اللہ، نہ ہم ایسے توبہ کرنے والے بنے ہیں، نہ تیری تعریف کرنے والے ایسے بنے ہیں یا اللہ، نہ تیرے راستے پہ چلنے والے ایسے بنے ہیں، نہ ہم نے اپنی نیت کو ایسا خالص کیا آپ کے لیے جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ ہماری تو نیتوں میں بھی اتنا کھوٹ ہے، ہماری تو زبانوں سے، آنکھوں سے بھی کتنی خیانتیں ہوتی ہیں یا اللہ، ہمیں اپنی بخشش کے، میں کہتی ہوں سائے میں ہے میرے مالک، ہمیں لپیٹ لے اللہ۔ کوئی نفس نہیں ہے کہ وہ ایمان لے کے آتا مگر آپ کی توفیق کے ساتھ یا اللہ، ہم آپ سے ایمان کی توفیق کا سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ایمان کی توفیق کے اندر بڑھا دیں یا اللہ، ہمیں توفیق عطا فرما دیں کہ اس سے پہلے ہماری موت کی گھڑی آئے اور فرعون کی طرح ہم مرتے دم پر یہ کہیں کہ یا اللہ میں ایمان لے آیا، اس سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارا ہر دن توبہ والا ہو یا اللہ، ہمارا ہر گھنٹہ توبہ والا ہو، ہمارا ہر عمل توبہ سے بھرپور ہو، جو ہم نیکی کا کام بھی کر لیں اس کے بعد بھی ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرح آپ سے، آپ کی قبولیت سے ڈر رہے ہوں کہ پتہ نہیں قبول ہوگا یہ عمل کہ نہیں ہوگا، اس کے بعد بھی ہم اس کام کے اوپر استغفار ہی کر رہے ہوں کہ ہم سے کتنے گناہ ہو گئے، روزے ویسے نہیں رکھے جیسے رکھنے چاہیے تھے، قرآن ویسا نہیں پڑھا جیسا پڑھنا چاہیے تھا، نمازیں ویسی